नाम शेख उल हदीस कायदे जमीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह को और उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पर जमा हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती साहब की शख्सियत के बारे में उनकी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत कुछ कहा गया और उनकी वफ़ात के बाद आज 42 साल से हज़ारों कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार और सैकड़ों किताबें और मकाले और मज़ामीन उनकी शख्सियत पर लिखे गए। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, उनकी शख्सियत इतनी हमागीर है, इतनी हमा पहलू है, इतनी हमा जहत है कि हज़ारों मकाले और हज़ारों कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार और मज़ामीन उनकी शख्सियत का मुकम्मल अहाता नहीं कर सके। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की उन पर लिखना या उन पर बात करना इब्न हज़म पर बात करने के बराबर है, इब्न तैमिया पर बात करना है, इमाम अबू हनीफा पर बात करना है, इमाम शाह वलीउल्लाह पर बात करना है, इमाम मुहद्दिस देहलवी पर बात करना है और हज़रत शेखुल हिंद पर बात करने के बराबर है। मैंने इन अकाबरीन का नाम लेकर मुफ्ती साहब की शख्सियत के बारे में कोई मुबालगा आराई नहीं की, बल्कि मैं दलील की बुनियाद पे बात करता हूं कि उन अकाबरीन की जिंदगी में एक फितने ने सर उठाया तो उन्होंने उस पर मुकाबला किया, लेकिन मुफ्ती साहब की जिंदगी में इन तमाम फितनों ने सर उठाया तो मुफ्ती साहब ने हर फितने का मुकाबला किया है। मेरे अजीज दोस्तों, मुफ्ती साहब जिस मैदान में कदम रखा तो उसको इंतहा तक पहुंचाया। अगर वो तदरीस के शोबे में गए तो बड़े बड़े अकाबरीन उनके सामने जानमाए तलम्मुज़ हुए। तफसीर के बाब में गए तो शेखुल तफसीर बने, अगर हदीस पढ़ाई शेखुल हदीस बने, सियासत के मैदान में आए तो वजीर आला बने, अगर लीडरी के मैदान में आए तो सारी सियासी जमातों की क़यादत की। मेरे अजीज़ दोस्तों, मुफ्ती साहब ने जिस मैदान में कदम रखा उसकी इंतहा तक पहुँचे। तो मुफ्ती साहब के हमारे ऊपर बेशुमार एहसानात हैं। मैं सिर्फ मुख्तसरन 2 एहसानों का जिक्र करता हूँ। एक जिक्र यह करता हूँ कि मुफ्ती साहब ने जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत की। जब से मुफ्ती साहब ने क़यादत की, जमीयत उलमा इस्लाम बांझ नहीं हुई। दूसरा एहसान कि जमीयत तलबा इस्लाम को उन्होंने ऐसा मंशूर दिया, ऐसा प्रोग्राम दिया कि जिसकी तरवीज और इशाअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख अंबिया भेजे। और अंबिया ने क्या प्रोग्राम दिया? अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की इताअत, हर जालिम से बगावत, हर मजलूम की हिमायत, बिला तफरीक पूरी इंसानियत की खिदमत। आप अंबिया की जिंदगियों को निकालें, उनका खुलासा निकालें तो यही 5 चीजें आपको मिलेंगी। और मुफ्ती साहब ने भी जमीयत तलबा इस्लाम को यही दिया। और जमीयत तलबा इस्लाम ने जब इस मंशूर को लिया तो आज 52 साल हो गए। इन 52 सालों में मुल्क के अंदर जो तहरीक चली, मुफ्ती साहब के दिए हुए इस निज़ाम के तहत, इस प्रोग्राम के तहत जमीयत तलबा इस्लाम के कारकुन ने हर तहरीक में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। चाहे वह तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा हो, तहरीक मिदह सहाबा हो, तहरीक ख़त्म नबुव्वत हो, तहरीक बहालिया जमहूरियत हो, सिविल मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ तहरीक हो, या इस इलेक्टेड के ख़िलाफ़, ये सिविल मार्शल लॉ के ख़िलाफ़, ये यहूदी एजेंडों के ख़िलाफ़ तहरीक हो, जमीयत तलबा इस्लाम के कारकुन अपने कायदीन के शाना बशाना रहे। ये गुज़श्ता 3-4 सालों में जो जुल्म का दौर हुआ, जबर का माहौल हुआ, हमें हथकड़ी पहनाई गई, बेड़ी पहनाई गई, धौंस धांधली की गई, ज़बरदस्ती की गई, जमीयत तलबा इस्लाम के कारकुन के कदम डगमगाए नहीं।
اور جمعیت طلبہ اسلام اپنی روایات کو قائم رکھتے ہوئے آج بھی میدان عمل کے اندر کھڑی ہے اور اس عزم کا اعادہ کرتی ہے اپنے ان اکابرین کے سامنے، اپنے ان قائدین کے سامنے، آصف اللہ مروت کے سامنے، پیرزادہ ہدایت اللہ کے سامنے۔ جمعیت طلبہ اسلام کے کارکن اس عزم کا ارادہ کرتے ہیں اور اس عزم کو دہراتے ہیں۔ جب بھی یہ قائدین ہمیں آواز دیں گے ہم ان کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ جب جزاک اللہ۔ یہ تھے جمعیت طلبہ اسلام پنجاب کے صوبائی صدر ملک محمد اویس صاحب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی جنرل سیکرٹری سینیٹر مولانا عبدالغفور ایدری صاحب کو مفتی محمود رحمہ اللہ کانفرنس میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی طرح جے یو آئی کے سابق امیر بلوچستان سینیٹر مولانا فیض محمد صاحب کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی میں جمعیت طلبہ اسلام خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جناب رحمت شہزاد صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مختصر الفاظ میں، انتہائی مختصر الفاظ میں یہاں پہ مخاطب ہو۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ زمانہ معترف ہے ہمارے استقامت کا، زمانہ معترف ہے ہمارے استقامت کا، نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے قافلہ بدلا، راہ الفت میں گو ہم پر بڑی مشکل مقام آئی، راہ الفت میں گو ہم پر بڑی مشکل مقام آئی، نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے رہنما بدلا۔ انتہائی واجب القدر والاحترام سٹیج پر موجود جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے مرکزی سرپرست اعلیٰ، مرکزی ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام پاکستان جناب حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب مولانا امجد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے اور آپ کے مہمان گرامی، کچھ دیر بعد میں مقالہ پیش کرنے والا جناب سلیم صافی صاحب، سٹیج پہ موجود ہمارے دیگر اکابرین، جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے شاہین صفت نوجوانان، میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آج آپ جس شخصیت کے نام پر ایک عظیم الشان کنونشن کا انعقاد کیا ہے، اس سے پہلے یہ جمعیت علماء اسلام کی ذمہ داری تھی، لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے مرکزی قیادت، خصوصاً مرکزی صدر ہدایت اللہ پیرزادہ صاحب اور اس کے رفیق سفر سالار قافلہ جناب آصف اللہ مروت صاحب کو اور اس کی پوری ٹیم کو میں سلام بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ جمعیت طلبہ اسلام کے تمام صوبوں کے ذمہ داران
صدور اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع اور خاص کر جس وجہ سے ہمارے اکابرین نے یہ تنظیم بنایا ہے مسٹر اور ملا کی تفریق کا، میرے یونیورسٹیز کے جہاں سے بھی خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، پنجاب سے، گلگت بلتستان سے، جہاں سے بھی یونیورسٹیز کے ذمہ دار آئے ہیں، کارکن آئے ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج جس شخصیت کے عزیزان محترم، آج اگر پاکستان میں اس بری صغیر پاک و ہند کے اس جگہ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی مفتی زندہ تھا، اب آیا آیا، اب چایا چایا، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اور اب سے آئی عجم پچائی، اور اب سے آئی عجم پچائی، ختم کرے گی ہر برائی، نعرہ تکبیر۔ زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے، فضل الرحمان کی جمعیت زندہ ہے، زندہ ہے جمعیت زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قلبی مفتی زندہ تھا، قلبی مفتی زندہ تھا۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے میں اپنے قائد محترم، قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ابھی میرے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں صوبائی ذمہ دار کی حیثیت سے خیبر پختونخوا کی بات کرنے جا رہا تھا کہ ہمارا قائد محترم بھی تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس قوم پر، اس ملک پر، خصوصاً مذہبی طبقے پر جتنا احسانات ہے، اگر آج ہم دیکھ لیں، اگر ہماری داڑھی محفوظ ہے، اگر ہماری پگڑی محفوظ ہے، اگر ہمارا مسجد محفوظ ہے، اگر ہمارا مدرسہ محفوظ ہے، اگر ہمارا چار دیواری محفوظ ہے، یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد مکرم مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کے کردار کی وجہ سے ہے۔ آج بھی ویسے ہم جو نعرہ لگاتا ہے کہ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، مفتی رحمہ اللہ کا یہ زندہ نام یہی موجود ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ کل اگر یہ جنرل یحییٰ خان کا
कल अगर अयूब खान का, कल अगर ज़ियाउल हक का मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने मुकाबला किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इन आमरियत के खिलाफ, मुशर्रफ के खिलाफ और इस इमरान खान के खिलाफ, यहूदी कुव्वतों के खिलाफ मुकाबला करने वाला हमारे कायद मिल्लत इस्लामिया मुफ्ती महमूद के नाम पे यहाँ मौजूद है। हमारे लिए खुशी की बात है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कायद मिल्लत इस्लामिया हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। शायर ने क्या खूब कहा था, आयत मिसले बुलबुल शेर गुलशन कर चुके, आयत मिसले बुलबुल शेर गुलशन कर चुके, ले माली संबल बाग अपना, हम मुसाफिर गलशरे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह सनल जज़ा। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर, तर्जमान उम्मत मुस्लिमा, कायद मिल्लत इस्लामिया, कायद PDM, जाननशीन मुफक्किर इस्लाम, सरपरस्त आला जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मेरे और सबका पीर और मुर्शिद हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान के इस अजीमुशान तकरीब जो मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह के नाम से मौसूम है, तशरीफ़ लाए। मैं जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान की तरफ से हजरत को खुश आमदीद, अहलन व सहलन व मरहबा, बखैर रागले कहता हूँ और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जमीयत तलबा इस्लाम सूबा सिंध के सदर बिरादर मुकर्रम नईमुल्लाह लगारी साहब की खिदमत अक़दस में गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और सामीन से मुखातब हो। बिरादर मुकर्रम नईमुल्लाह लगारी साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायद मिल्लत इस्लामिया, इमाम इनकलाब हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब और स्टेज पर मौजूद जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिरीन और जमीयत तलबा इस्लाम के मरकज़ी क़यादत और मेरे सामने मौजूद जमीयत तलबा इस्लाम के गैरतमंद, जुर्रतमंद, बहादुर और दिलेर साथियों, आज मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को याद करने के लिए ये इज्तिमा मुनक़्क़द किया गया है। मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह अपने ज़माने के कुतुब भी थे, अब्दाल भी थे, अपने ज़माने के मुजद्दिद भी थे। उनका ये उम्मत पर एहसान रहा कि उन्होंने उन लोगों को जो अपने अपने मसनद पर बैठकर काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ाते थे, वो लोग जो हदीस के दरसगाहों में बैठकर सबक दिया करते थे, उन लोगों को उन्होंने इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाया। मुफ्ती साहब रहमहुल्लाह वो अज़ीम मुजद्दिद थे जिन्होंने उलमाए किराम को वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल के तरफ रुजू कराया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा का काम अगर किसी मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ाना है तो उसी तरीके पर उलमाए किराम का काम यह है कि वो उम्मत की क़यादत करें। आज उनके फ़र्जंद ने ये साबित कर दिया है कि जिस रास्ते पर मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह ने हमें चलाया था, हम अल्हम्दुलिल्लाह उस रास्ते से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। और ये अक्टूबर का महीना दो हवालों से बड़ा अहम है। एक तो इस महीने के अंदर हज़रत मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह को हम याद करते हैं, दूसरा इस हवाले से अहम है कि इसी अक्टूबर की 19 तारीख़ को हमारे अकाबिरीन ने जमीयत तलबा इस्लाम की शक्ल में हमें एक तंजीम अता की। वो तंजीम कि जिसने हमें शऊर दिया, वो तंजीम कि जिसने हमें नज़म दिया, वो तंजीम जिसने हमें बातिल के सामने खड़ा होना सिखाया। मैं अगर इसको यूँ बयान करूँ कि वो तंजीम कि जिसने हमें डॉक्टर सरफराज शहीद रहमहुल्लाह दिया, वो तंजीम कि जिसने हमें शहीद डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो रहमहुल्लाह दिया, वो तंजीम कि जो आज आपके सामने कायद मिल्लत इस्लामिया तशरीफ़ रखते हैं,
اور اس کے علاوہ جو اکابرین تشریف رکھتے ہیں، اسی تنظیم کے مرہون منت ہے۔ میں آپ سب کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی قیادت کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ماضی کی طرح جمعیت طلبہ اسلام کے یونٹ کے صدر کو بھی اگر آپ کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے کھڑا کریں گے، انشاءاللہ ہم مقابلہ کر کے دکھائیں گے۔ اگر آپ ہمیں پارلیمنٹ کے اندر ترجمانی کرنے کے لیے بھیجیں گے تو جمعیت طلبہ اسلام کے نوجوان اس کا صحیح انداز میں حق ادا کریں گے۔ اگر آپ دنیا کے اندر کسی بھی شعبے کے اندر جمعیت طلبہ اسلام کے یونٹ سے لے کر مرکز کی سطح کر کسی آدمی کو کوئی بھی ذمہ داری دیں گے، انشاءاللہ ہم اس کو صحیح انداز میں ادا کریں گے۔ تو میں آپ حضرات سے اس شعر سے اجازت چاہوں گا جو آج کے دور میں یہ ترجمانی کرتا ہے کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، وہ تم کو خوف دلائیں گے۔ جس راہ میں ہم چل رہے ہیں اس راہ میں راہزن بہت ہیں، اس راہ میں اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ جس لمحے میں تم زندہ ہو یہ لمحہ تم سے زندہ ہے، تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے برادر مکرم نعیم اللہ لغاری صاحب جو آپ حضرات سے مخاطب تھے۔ میں تقاریر کی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کے امیر حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب کی خدمت اقدس میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اور آپ حضرات سے مخاطب ہو۔ حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وامتہ اجمعین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے واجب الاحترام قائد ملت اسلامیہ، عالم اسلام کے نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے اکابر، میرے قائدین، فخر جمعیت حضرت مولانا عبد الغفور حیدری صاحب، اور خصوصاً آج کی اس محفل کے میزبان اور اس محفل کے دولے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صدر جناب ہدایت اللہ پیرزادہ صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل اور دیگر تمام رفقائے کار، میں سب سے پہلے تو اپنی طرف سے جمعیت علماء اسلام اسلام آباد کی طرف سے جناب ہدایت اللہ پیرزادہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں کوششوں سے آج الحمدللہ یہ خوبصورت محفل کہ جو ذکر مفتی محمود رحمہ اللہ کے عنوان سے معنون ہے، مفتی محمود کانفرنس کا یہ خوبصورت گلدستہ اس وقت کنونشن سینٹر میں سجا ہوا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، مفتی محمود ایک نظریے کا نام ہے، مفتی محمود ایک جذبے کا نام ہے، مفتی محمود ایک جوش کا نام ہے، مفتی محمود ایک ولولے کا نام ہے۔ مفتی محمود کائنات میں، دنیا میں اور خصوصاً
پاکستان میں اٹھنے والے ہر فتنے کے خلاف سینہ سپر قوت کا نام ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ وہ شمع کہ جو پاکستان کی سرزمین پر جمعیت علماء اسلام کی صورت میں حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے رفقا حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جس شمع کو ہمارے ان اکابر نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی قیادت میں روشن کیا تھا، آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج وہ شمع قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اوپر دنیا کفر کو ناکوں چنے چبوانے کے لیے الحمدللہ میدان عمل میں موجود ہے۔ آج دنیا یہودیت کا وہ تمام کا تمام پروگرام کہ جو پہلے نیو ورلڈ آرڈر کی صورت میں تھا یا آج ون ورلڈ آرڈر کی صورت میں ہے، آج الحمدللہ کہ قائد جمعیت اور جانشین مفتی محمود حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی ولولہ انگیز قیادت کی وجہ سے ان کے تمام وہ ایجنڈے وہ ناکام ہو گئے، اور دنیا نے دیکھا کہ وہ قوتیں کہ جنہوں نے یہودی ایجنٹ اس مملکت خداداد پر مسلط کی تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ قائد جمعیت کی بصیرت کی وجہ سے، قائد جمعیت کی جرت کی وجہ سے اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن اور جمعیت طلباء اسلام کے کارکن کی وجہ سے آج وہ ایجنڈے ملیاں میٹ ہو چکے ہیں۔ آج دنیا یہودیت اور اس کے ایجنٹ اپنی ناکامی پر آنسو بہا رہے ہیں اور بہانے تلاش کر رہے ہیں، کبھی کوئی بہانہ کبھی کوئی بہانہ، اور اس ملک کے اندر فسادات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک میں ٹکراؤ کی سیاست کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک میں عزت داروں کی عزتوں کو اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب تک مفتی محمود رحمہ اللہ کے یہ نوجوان، مفتی محمود کا جانشین مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے یہ کارکن یہ دین کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے جب تک موجود ہے، انشاءاللہ کسی دنیا یہودیت کے ایجنٹ کو پاکستان کے اندر کسی قسم کی سازش کی کامیابی کی اجازت نہیں دیں گے۔ حضرات محترم، میری تو آج طبیعت تقریباً ایک ہفتے سے بیمار تھا، چارپائی پر ہوں، لیکن مجھے حکم دیا گیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کھڑا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اور میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد جو پاکستان میں رکھی گئی، جمعیت کا نعرہ، جمعیت کا پیغام، جمعیت کا پروگرام وہ کیا ہے کہ رب کی دھرتی پر، اونچی آواز سے، رب کی دھرتی پر، رب کی دھرتی پر، جب تک رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو عملی طور پر ہم نافذ نہیں کروائیں گے، انشاءاللہ اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ انشاءاللہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں اپنی طرف سے اور آپ تمام احباب کی طرف سے یہ یقین دلاتا ہوں کہ قائد محترم انشاءاللہ آپ کی جد و جہد میں، آپ کی محنت میں انشاءاللہ یہ کارکن آپ کے ساتھ شانہ بشانہ، کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کر کھڑے ہیں، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
جزاک اللہ. یہ تھے JUI اسلام آباد کے امیر محترم مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب، قائد ملت اسلامیہ، امام انقلاب، جمعیت علماء اسلام کے مرکزی امیر حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ کانفرنس میں خوش آمدید کہتے ہیں. یقیناً یہ جو آج گلشن سجا ہے، یہ جو محفل سجی ہے، اس میں حضرت صاحب کی، قائد محترم صاحب کی قدم قدم پہ ہمارے ساتھ رہنمائی شامل حال ہے. ایک ایک بات پر ہمیں ہماری رہنمائی انہوں نے کی ہے. اس پر جمعیت طلبہ اسلام پاکستان کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر ایسی سرپرستی جمعیت طلبہ اسلام کو ملتی رہے گی تو انشاءاللہ جمعیت طلبہ اسلام وہ تابناک تاریخ ایک دفعہ پھر دہرائے گی. انشاءاللہ قائد محترم کے سامنے سب ساتھی یہ عہد کریں، انشاءاللہ قائد محترم کے ایک آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں گے یا نہیں جمعیت طلبہ اسلام؟ جمعیت طلبہ اسلام کے سب ساتھی یک آواز ہو کر میرے اس نعرے کا جواب دے دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، مفتی کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، مدنی کی جمعیت، شیخ الہند کی جمعیت، شیخ الہند کی جمعیت، فضل الرحمان کی جمعیت، فضل الرحمان کی جمعیت. زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت. جی ابھی میں ملک کے ممتاز صحافی محترم جناب سلیم صافی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ جائیں اور جمعیت طلبہ اسلام کے ان شاہین صفت نوجوانوں سے مخاطب ہو. محترم جناب ٹھیک ہے سر، رانا محمد عثمان صاحب کو کہ وہ آ جائیں اور مولانا امجد خان صاحب JUI کے جو مرکزی ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں ان کو دعوت دے دیں. محترم جناب رانا محمد عثمان صاحب. آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، آسمان جلتی زمین پر نہیں آنے والا، اب یہاں کوئی پیغمبر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا. اب میں خطیب ابن خطیب حضرت مولانا امجد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. حضرت مولانا امجد خان صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ ہم سب کے مخدوم و مکرم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم العالیہ، فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جمعیت علماء اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران جو سٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور میرے انتہائی محترم اور غیرت مند جمعیت علماء اسلام کے جوانوں، میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے مرکزی صدر ہدایت اللہ پیرزادہ صاحب کو، آصف اللہ مروت صاحب کو اور ان کے تمام رفقاء کو آج مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں اس خوبصورت مجلس سجانے پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آپ اور ہم سب قائد ملت اسلامیہ کا خطاب سننے کے لیے بے تاب ہیں۔ حضرات محترم، میں تفصیلات میں جائے بغیر صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ کون نہیں جانتا مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود کس شخصیت کو کہا جاتا ہے؟ میں اگر چند لفظوں میں کوئی یوں کہوں، وہ اگر مدرسے کی چٹائی پر بیٹھتے ہیں تو شیخ الحدیث کے طور پہ نظر آتے ہیں، اگر دارالافتاء میں بیٹھتے ہیں تو مفتی اعظم کی صورت میں نظر آتے ہیں، پارلیمنٹ میں پہنچتے ہیں تو پوری قوم کی آواز بن جاتے ہیں، اور ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو بڑے بڑے نامور سیاستدانوں کو وہ انتہائی درجے پر اپنے مشن سے پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اسی شخصیت کا نام مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ ایک تحریک کا نام، ایک انجمن کا نام اور ایک اس سلسلے کا نام ہے جو ہمارے اکابر نے اپنے لیے آنے والوں کے لیے چھوڑا تھا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے سیاست کے میدان میں، علمی میدان میں، تحریکی میدانوں میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں کہ دنیا آج بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز جیسے میرے بھی نوجوان نعرے لگا رہے تھے کہ جب تک سورج چاند رہے گا مفتی محمود تیرا نام رہے گا۔ حضرات محترم، میں تفصیلات میں جائے بغیر انتہائی اختصار سے، کیونکہ ہمارے اکابرین سٹیج پر تشریف فرما ہیں، انہوں نے اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کرنا ہے۔ آئیے حضرت مفتی صاحب کی زندگی کی چند یادوں کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں چلنے والی سیاسی تحریکات کی قیادت کی، مذہبی تحریکات کی قیادت کی، اور دنیا اس بات کو جانتی ہے کہ ایک نام سیاست کے میدان میں، سنیے بھائی، سیاست کے میدان میں جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نام ساری دنیا کے سامنے ہے، لیکن ڈیرہ اسماعیل خان میں ذوالفقار علی بھٹو کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر حضرت مولانا مفتی محمود رحمہم اللہ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ بنے۔ آپ نے سنا انہوں نے کتنے تاریخی کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت مولانا مفتی محمود نے آنے والوں سے کہا مجھ سے ملنے کے لیے کسی پروٹوکول سے رابطے کی ضرورت نہیں، جو ملنے کے لیے آنا چاہے وہ مسجد میں نماز کے وقت پہنچ جائے، یہ درویش تم سے ملاقات بھی کرے گا اور مصلی رسول پہ نماز کی امامت بھی کرے گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے میرے صحافت کے میدان کا شاہ سوار سلیم صافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمود نے اصولوں کی خاطر وزارت علیہ سے استعفیٰ دیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا آج کوئی کونسلرشپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور ایک جملے کی اجازت چاہتا ہوں، سلیکٹڈ تو وزیر اعظم ہاؤس
چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن میرے قائد کی آواز میں اتنا دبدبا تھا کہ انہیں بھی وزیر اعظم ہاؤس سے دم دبا کر بھاگنا پڑا تھا۔ کوئی کونسلرشپ نہیں چھوڑتا، لیکن اصولوں کی خاطر حضرت مولانا مفتی محمود نے عوامی نیشنل پارٹی سے اپنے اس تعلقات کو نبھاتے ہوئے وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دیا تھا۔ پھر وہی مولانا مفتی محمود قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں، قومی اسمبلی میں پوزیشن لیڈر بنتے ہیں، اور میرے نوجوانوں، جمعیت طلباء اسلام کے غیرت مند نوجوانوں، میں آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے اکابرین میں سے ایک مرد آہن کا انتخاب کیا ہے، انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے۔ یاد رکھنا کہ انشاءاللہ العزیز ہم انشاءاللہ اس مشن کو، جو مشن اکابرین کو خراج تحسین پیش کرنے کا ہے، ہم اس مشن کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ذرا مل کے کہہ دو انشاءاللہ۔ حضرت محترم حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس صوبہ کے وزیر اعلیٰ تھے جس صوبہ میں آپ نے انقلابی اقدامات کیے تھے۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب نے اس حوالے سے بات بھی کی ہے، میں صرف 2 باتیں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ ان کے بعد اسی صوبہ سرحد میں جمعیت علماء اسلام نے حکومت کی، MMA کے پلیٹ فارم سے کی، مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں کی، اکرم خان درانی صاحب وزیر اعلیٰ بنے، آج وہاں پہ PTI کی سلیکٹڈ حکومت ہے، اور ان کا حال یہ ہے صوبے کو نو ڈیفالٹر کر دیا ہے۔ وہ کہتے تھے ہم نیا پاکستان بنائیں گے، وہ نیا پشاور نہیں بنا سکے، اور ہم انہیں کہنا چاہتے ہیں ہمیں تمہارا نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں پرانا پاکستان چاہیے۔ اس پرانے پاکستان میں ہمیں قیادت چاہیے تو مولانا فضل الرحمان کی چاہیے۔ حضرات محترم، حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں پہنچے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں مولانا مفتی محمود کے کردار پر بات کروں تو لمبا وقت چاہیے، لیکن میں الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مفتی صاحب اسمبلی میں پہنچے، اور اس اسمبلی میں قادیانیت کا مسئلہ آیا تو قادیانیت کے نمائندہ مرزا ناصر نے کہا تھا مجھے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ سے بات کرنی ہے، اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار سے بات کرنی ہے۔ میرے علماء اور اکابرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں۔ انہوں نے جواب میں یحییٰ بختیار نے کہا تھا اگر آپ نے آئین پاکستان پہ بات کرنی ہے، دستور پاکستان پہ بات کرنی ہے، تعزیرات پاکستان پہ بات کرنی ہے، تو آئیے پھر اس کے لیے پیرزادہ صاحب میدان میں نظر آئیں گے، اس کے لیے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا۔ لیکن اگر آپ نے اسلامی نظام کے حوالے سے بات کرنی ہے، قرآن و سنہ پر بات کرنی ہے، ائمہ کے اقوال پر بات کرنی ہے، فتاوی فقہا کے فتاوی پر بات کرنی ہے، پھر ہم بات نہیں کر سکتے، تمہیں جواب دے گا تو مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود جواب دیں گے۔ حضرات، یہ تاریخ کا ایک لازمی جزو ہے، اور اسی لیے میرے نوجوانوں اس پیغام کو بھی سمجھیے۔ آج کہا جاتا ہے ملا کا سیاست میں کیا کردار ہے، یہ نعرہ بھی قادیانی لابی کا ہے۔ اسی نعرے کی پشت پناہی کی تو ان یہودی لابی نے کی ہے، لیکن یاد رکھنا ملا کل بھی اسمبلی میں موجود تھا۔ تم نے مولانا فضل الرحمان کو اسمبلی سے باہر رکھا، مولانا نے کروڑوں کو پاکستان میں جمع کر کے پیغام دے دیا تھا ملا پاکستان کی اسمبلی میں بھی ہوگا، حق کے نعرے گونجیں گے، اسمبلی سے باہر بھی ہوگا تو حق کے نعرے گونجتے رہیں گے۔ ٹھہریے، میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ مجھے اس نعرے کا مزہ نہیں آیا، میں کہا کرتا ہوں لگاتا تھا تو جب نعرہ، خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر،
नारा तकबीर। कल्ब मुफ्ती जिंदा था, जिंदा है जमीयत। हजरात मोहतरम, बड़े इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, वो नारा कि मुल्ला का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, नहीं, मुल्ला ही का किरदार होना चाहिए। असेंबली के फ्लोर पर मिर्जा नासर और उनके हवारीजीन को भगाने का वक्त आया था। मैं तस्लीम करता हूँ उस असेंबली में मौलाना शाह अहमद नूरानी भी मौजूद है, अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी भी मौजूद हैं, हज़रत मौलाना सदर शहीद भी मौजूद हैं, हज़रत मौलाना अब्दुल हक भी मौजूद हैं, मौलाना नेमतुल्ला भी मौजूद हैं, उसी असम्बली में मौलाना अब्दुल हकीम भी मौजूद हैं। लेकिन पूरी पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी की है तो मुफक्कर इस्लाम मौलाना मुफ्ती महमूद ने की है। मुझे कहने दीजिए, आज पाकिस्तान की कौम की तर्जमानी कर रहे हैं तो मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। हजरत मोहतरम, मेरे गैरतमंद नौजवानों, आखिरी दो बातें कह रहा हूं। पाकिस्तान का आइन बना, सन 73 का मुत्तफिका आइन बना, मानता हूं जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में बना, लेकिन उस आइन के बनवाने में किरदार अदा किया था तो वो किरदार मुफक्कर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद का था। इसी आइन को दबाने की कोशिश की, इसी आइन को मसक करने की कोशिश की, उसी आइन को बचाने के लिए किरदार अदा किया है तो मौलाना फजलुर रहमान ने किरदार अदा किया है। हम अपने कायदे मोहतरम को आज ये नौजवानों का इतना जमे गफीर ये बताने के लिए आया है, आप मर्द आहन हैं, मर्द मैदान हैं, मर्द मुजाहिद हैं। आपने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान के आइन को बचाने के लिए इस पाकिस्तान में तहरीक चलाई, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है। आज हम आपके सामने ऐलान करने आए हैं कि कायदे मोहतरम, आप मैदान में रहिए, मैदान में डटे रहिए। आइन को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए हमें जान की कुर्बानियां भी देनी पड़ी तो हम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मतालिब है बहुत, वक्त दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इंतहाई मशकूर है जनाब हज़रत मौलाना अमजद ख़ान साहब के कि वो तशरीफ़ लाए और हमें इज़्ज़त बख्शी। ये बात आया है दुनिया पर हम पूल भी है तलवार भी है, ये बात आया है दुनिया पर हम पूल भी है तलवार भी है, या बज़्म जहाँ महकाएंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। अभी मैं दावत खिताब दे रहा हूँ जमीयत तलबा इस्लाम फाटा के नाज़िम उमूमी जनाब अताउर्रहमान मसूद साहब को कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं अपने क़ियादत के सामने स्टेज पर मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले अपने क़ियादत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जमीयत तलबा इस्लाम के सरपरस्ती हमेशा की, और ख़ास कर कायद मुहतरम का मशकूर हूँ कि उन्होंने हर महाज पर हमारे सरपरस्ती की और हमें परदस्त शफ़क़त रखा। इसके बाद मैं जमीयत तलबा इस्लाम फाटा के जितने नौजवान यहाँ पे शरीक है, बाजावड़ से लेकर वज़ीरिस्तान तक बशमूल आल एफ़ार्स, उसका भी मशहूर हूँ कि इस कशीदा हालात में उन्होंने जमीयत तलबा इस्लाम मरकज़ की काल पर यहाँ हाज़री दी। मैं कायदे जमीयत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि जितने भी तारीक़ात आप चला रहे हैं या आपने चलाई है, इंशाल्लाह जमीयत तलबा इस्लाम के नौजवानान आपके शाना बशाना होंगे और इंशाल्लाह हम इस्लाह दीनियत और इस बेहूदगी को आपकी क़ियादत में मुल्क से बाहर फेंक देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकुमुल्लाह सनल जज़ा।
जमीयत तलबा इस्लाम पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस की इस पहली नशिस्त पहले सेशन का इख्तिताम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान के साबिक अमीर मिंबर ऐवान बाला साया हज़रत मौलाना फैज़ मोहम्मद साहब दामत बरकातहुमुल आलिया फरमाएंगे। लेकिन मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ आप हज़रात से कि इंशाअल्लाह अब 2 बजे तक वक्फ़ा है। 2 बजे के बाद इंशाअल्लाह फिर उम्मत मुस्लिमा के अज़ीम तर्जमान अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान कायद मिल्लत इस्लामिया मेरे और आप सब के पीर व मुर्शिद हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब हफ़िज़हुल्लाह आप हज़रात से मुखातब होंगे। तो इंशाअल्लाह 2 बजे के बाद फिर इंशाअल्लाह हम दूसरी नशीस्त का आगाज़ करेंगे। मैं हज़रत मौलाना सैयद फैज़ मोहम्मद साहब की खिदमत अक़दस में गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाए और इस अज़ीमुश्शान मुफ्ती महमूद रहमहुल्लाह कॉन्फ्रेंस की पहली नशीस्त की इख्तितामी दुआ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ के आदाब में से है तवज्जो पूरी दुआ की तरफ हो। मोबाइल अगर जेब में है तो खुला हुआ है तो उसको आदमी बंद करे ताकि दुआ के दरमियान फिर ख्याल दूसरी तरफ न जाए। कभी ऐसे भी होता है मोबाइल दरमियान में आया, दाएं हाथ में वो है, अल्लाह के तरफ बायां सिर्फ हाथ है, बात कर रहा है अपने दोस्त के साथ। आप बताएं ये दुआ कैसे कबूल हो। तो दुआ के आदाब में से ये भी है आदमी का यकीन हो मेरी दुआ कबूल होती है। और बिलखुसूस आज इतने सालिहीन की जमात में हैं, अपने मुल्क के लिए, अपनी जमात के लिए, मुसलमानों के लिए, सब के लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात दाइमत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम फ़र्रिक़ जमाअहुम ज़लज़िल अक़दामहुम व ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम वला तुरिना वुजूहहुम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ख़िज़्यि दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तग़ीस। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साथी जितने भी अंदर हैं पूरा हाल खाली कर दें। अभी वो बीडी वाले हाल पूरा चेक करेंगे और इसलिए बाहर नमाज के लिए और खाने के लिए भी बाहर साथी चले जाएं, सब बाहर तशरीफ़ ले जाएं।